المرسلين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ ویسے تو ہمارا اتوار کے دن جو درس ہوتا ہے وہ دین کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے ہے، لیکن چند دن پہلے ہمارے ایک بھائی ایک مسئلے کے حوالے سے پریشان ہوئے کہ انہیں ان کے کسی دوست نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریر کا ایک کلپ بھیجا، تو وہ اس کلپ کو سننے کے بعد پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس حوالے سے وضاحت کریں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس کی وضاحت سب بھائیوں کے سامنے کر دی جائے، تاکہ اگر کوئی اور بھائی اس حوالے سے ذہنی خلش رکھتا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ مسئلہ ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا۔ اس حوالے سے احادیث بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسپیشل اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اسپیشل اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اور بھی کئی علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ موجودہ دور کے بہت بڑے عالم علامہ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ تو اس حوالے سے احادیث بہت ساری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اچھا، اس حوالے سے تو احادیث بہت ساری ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جس سے ہمارے بعض بھائیوں نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، بحث کو بکھیروں گا نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں، بڑی محدود سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، تمام وہ احادیث جس میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے اور حکم ہے، ان تمام احادیث میں 100% تمام احادیث میں سورۃ فاتحہ کا باقاعدہ نام آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی۔ بعض میں فاتحۃ الکتاب کا لفظ آتا ہے، بعض میں ام القرآن کا لفظ آتا ہے، تو یہ دونوں ہی سورۃ فاتحہ کے نام ہیں۔ تو وہ تمام احادیث جس میں پڑھنے کا حکم ہے ان میں سورۃ فاتحہ کا نام ہے، اور وہ تمام احادیث جس میں امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے
یا قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، ان میں کسی ایک روایت میں بھی سورۃ فاتحہ کا نام نہیں آتا، ان تمام روایات میں قرات کا لفظ آتا ہے۔ جن میں پڑھنے کا حکم ہے ان میں فاتحہ کا نام ہے، اور جن میں خاموش رہنے کا حکم ہے اس میں قرات کا لفظ آتا ہے، سورۃ فاتحہ کا لفظ نہیں آتا۔ اس مسئلے کو آپ یوں سمجھ لیں، جیسے کوئی بندہ یہ کہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس زید آیا تھا؟ وہ کہتا جی میرے پاس زید نہیں آیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تھے؟ وہ کہتا جی آئے تھے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ اور بندے آئے تھے، زید نہیں آیا؟ کیوں؟ آپ نے کہاں سے یہ اخذ کیا؟ اس بات سے اخذ کیا کہ آنے میں زید کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے، اور نہ آنے میں آدمیوں کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ زید آیا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں یار، وضاحت کر کے بتا دیا گیا ہے کہ زید نہیں آیا۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ تین باتیں ہوں گی، جن میں حکم ہے ان میں فاتحہ کا نام ہے، جس میں خاموش رہنا ہے اس میں فاتحہ کا نام نہیں۔ نمبر 3، ایسی کوئی روایت نہیں جس میں یہ ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ واضح؟ تین باتیں ہوں۔ اچھا، جو روایات پڑھنے کے حوالے سے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بہت ساری روایات ایسی ہیں جن میں باقاعدہ امام کے پیچھے کا لفظ بھی آتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت اعلیٰ کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو پیچھے بھی کوئی شخص ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا، ذرا تھوڑی سی اونچی آواز میں، اس انداز سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے پیچھے سے بتا رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو؟ اب اس آدمی نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا مجھے جو ہے نا بڑا کھینچا تانی سی مجھے لگ رہی تھی کہ جیسے مجھ سے کوئی قرآن لے رہا ہے یا مجھے کوئی بتا رہا ہے، اس لیے جب میں قرات کروں تو تم خاموش رہا کرو۔ اور ساتھ بعد حدیث میں وضاحت ہے کہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ اچھا، اب جس چیز سے بھائی کو الجھن ہوئی وہ یہ کہ سورۃ اعراف کی آخری آیات، آخری 3 آیات، آخر سے تیسری آیت، اس میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے سنو اور خاموش رہو۔ اس سے ہمارے حنفی بھائیوں نے یہ استدلال کیا کہ جی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر آ کے ہمارے بہت سارے بھائی بیچارے الجھ جاتے ہیں کہ یار قرآن کہہ رہا ہے کہ چپ رہو، خاموش رہو، تو ہم کیوں پڑھیں؟ چونکہ قرآن ہے۔ اب ظاہر بات ہے صاحب ایمان جو بھی ہوگا، جب اس کا عمل قرآن کے خلاف اس کو محسوس ہوگا وہ پریشان تو ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ دلیل پیش کون کرتے ہیں؟ ہمارے حنفی بھائی، اور حنفی بھائیوں کا کی یہ دلیل ہے ہی نہیں، خود ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے
حنفی بھائیوں کا مسلک یہ ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے. ان کی کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھا، وہ تو بیچارے ان کے پاس اپنے مسلک کی اپنی بات کی کوئی دلیل ہے نہیں، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، جاتے چور کی لنگوٹی سے ہی، وہ کہتے ہیں چلو ان وہابیوں کے خلاف تو دلیل ہے نا، یہی پکڑ کے ان کے منہ پر مار دو. ان کی کتابوں میں ان کا مسلک جو ان کے ائمہ کا لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی 3 سورتیں پڑھ لو تو بس کافی ہے، فاتحہ کا کہیں ذکر نہیں. احناف کے ہاں فاتحہ نماز میں لازمی ہے ہی نہیں. ایک بات واضح. اب آئیے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں بنتا تو پھر کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ ابھی میں نے بتایا سورت الاعراف کی. سورت اعراف مکی سورت ہے، جبکہ جماعت کا معاملہ جو ہے یہ مدینے میں جا کے ہوا. یعنی جب سورت الاعراف نازل ہوئی اس وقت مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جماعت کا ایسا حکم قرآن بیان کر دے جو چیز ہی موجود نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا تعلق جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جماعت تھی ہی نہیں. جماعت اس کے کتنے سال بعد مدینہ میں جا کر شروع ہوئی. لہذا یہ کنفرم ہو گیا کہ اس آیت کا تعلق جماعت کے ساتھ نہیں. اب رہ گی باقی 2 باتیں. ایک بات یہ کہ پھر اس آیت کا تعلق کس مسئلے سے ہے، اور دوسرا اگر ہم اس کا عام معنی لے لیں کہ جی جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، پھر تو مسئلہ ثابت ہو ہی جاتا ہے کہ چلو جماعت کے ساتھ نہ صحیح، قرآن کا عام حکم تو ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. یہ دونوں باتیں میں الگ الگ آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. 24واں پارہ سورت حامیم سجدہ، اس میں اللہ تعالی قرآن مجید میں سورت حامیم سجدہ میں کافروں کا ایک عمل بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے تو کافر اپنے لوگوں کو سکھاتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. 3 باتیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا جائے تو تم نہ سنا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ شور کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم قرآن پر غالب آ جاؤ، محمد پر غالب آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے جواب میں اللہ نے کہا، جیسے آپ نہیں کرتے جب کوئی بندہ پیچھے بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہو مرد کے بچے ہو تو سامنے آؤ نا. قرآن نے بھی یہی انداز اختیار کیا، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا تسمعوا. قرآن نے کہا نہیں، مرد کے بچے ہو نا تو قرآن کا مقابلہ کرو. یہ شور ڈالنا، نہ سننا، یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ لا تسمعوا. قرآن نے کیا کہا؟ فاسمعوا، سنو. انہوں نے کہا والغوا فی، شور کرو. قرآن نے کہا وانصتوا، خاموش رہو. انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم قرآن پر غالب آ جاؤ. قرآن نے کہا خاموش رہو گے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. تو کافروں کی بات کے جواب میں، کیونکہ وہ صورت بھی مکی، یہ صورت بھی مکی، تو یہ آیت اس آیت کے کافروں کے اس عمل کے جواب میں ہے. واضح؟ اچھا، بالفرض اگر ہم اس کا حکم جماعت کے ساتھ جوڑ ہی لیں
کہ نہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے، یہ ہے ہی جماعت کے بارے میں، تو کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کی اس سے اگلی آیت وہ اس کی وضاحت کر رہی ہے، اور کوئی حنفی عالم یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اگلی آیت نہیں پڑھے گا، ایک پڑھے گا اگلی نہیں پڑھے گا۔ اب اگلی بھی سن لیں، وہ اس کی وضاحت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بھائیوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے خلاف، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن بھی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا اور حدیث بھی محمد رسول اللہ نے بتائی، تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف۔ جہاں پر آپ کو معلوم ہو کہ قرآن اور حدیث خلاف ہیں، وہاں پر سمجھ لو کہ آپ کے فہم میں غلطی آ رہی، یہ خلاف نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ حدیث ضعیف ہوگی جو آپ کو دکھائی دے رہا ہو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یا پھر آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوگی، آپ یا قرآن کو صحیح نہیں سمجھ رہے یا حدیث کو صحیح نہیں سمجھ رہے، تیسری صورت کوئی نہیں۔ اب آئیے، اگر پہلی آیت کا تعلق ہم جماعت کے ساتھ جوڑیں تو اگلی آیت کا تعلق بھی پھر جماعت کے ساتھ ہی ہوگا نا۔ آئیے اگلی آیت میں کیا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں رب کا ذکر کر۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، تو ذکر قرآن کا نام ہے۔ تو اللہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیچھے کیا کہا؟ قرآن پڑھا جائے تو خاموش، اور آگے کیا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، لیکن دل میں پڑھ، دل میں پڑھ۔ سیم یہی الفاظ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب مسئلہ بیان کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے، تو لوگوں نے کہا حضرت جب امام کے پیچھے ہوں تو؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اس وقت دل میں پڑھا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں پڑھ، تَضَرُّعًا وَخِیفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، آہو زاری کے ساتھ، آہستہ، اونچی نہیں پڑھنا۔ پہلی آیت میں کیا؟ خاموش، اور آگے میں کیا کہا؟ پڑھ، لیکن دون الجہر من القول، اونچی نہیں پڑھنا۔ ہمارے یہاں جب کوئی بندہ اخبار سامنے رکھا ہو نا اور چپ کر، تو ہم پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہو؟ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی جب آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پھر کچھ دیر خاموش رہتے ہیں پھر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ خاموشی کے عرصے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاموش رہ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، یہ نہیں کہا کہ کچھ نہ پڑھو، اور خاموش رہ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی اگلی آیت کہہ رہی ہے، پہلی میں کہا خاموش رہو، اگلی میں کہا کہ دل میں پڑھو، اور آگے کیا کہا؟ بالغدو والآصال، دن کو بھی شام کو بھی، صبح بھی شام بھی۔ اگر اس آیت کا تعلق نماز سے جوڑیں تو کیا کہیں گے کہ دن کی نمازوں میں بھی پڑھ، اور آپ ہی جوڑ رہے ہیں نا جماعت کے ساتھ اس آیت کو، تو جوڑیے، بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ دن کی نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھ، دل میں پڑھ، رات کی نمازوں میں بھی دل میں پڑھ۔ اور آگے کا عجیب جملہ کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
اس سے غافل نہیں ہونا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے پڑھو، قرآن تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ نہ پڑھو۔ اگلی بات، آخری بات، کہ اس کا یہ معنی عمومی معنی کہ جی یہاں قرآن پڑھا جائے وہاں پر کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا، اس کا یہ معنی ہمارے وہ بھائی بھی نہیں مانتے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا جہاں پر بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، کتنے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ سارے۔ بلکہ کوئی بچہ اونچی نہیں پڑھتا تو استاد اس کو مارتا بھی، اونچی پڑھ۔ بھئی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سارے چپ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے حال میں ایک بچہ پڑھے، باقی سارے۔ واضح؟ قرآن کا حکم تو یہی ہے نا کہ جب قرآن کوئی ایک پڑھے تو باقی سارے خاموش ہو جائیں۔ تو سارے بچے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ استاد نہ پڑھنے والوں کو کیوں مارتا ہے؟ پھر گناہ ہوا نا۔ حفظ کا یہ پورا سسٹم حرام ہو گیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایک جگہ پر ایک بندہ پڑھے، دوسرے کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم۔ ہمارے بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سنتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تم خاموش ہو جاؤ، تو وہ پیچھے والی سنتے پڑھنے والا جو ہے وہ اپنی دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن یہ نہیں روکتا۔ پھر ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز میں سبحانک اللہ لازمی ہے۔ کیا بات ہے! جس کو حدیث نے لازمی کہا اس کو کٹ، اور جس کو حدیث نے لازمی نہیں کہا اس کو لازمی بنا دیا۔ امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور بعد میں نماز میں شامل ہونے والا سبحانک اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس معنی کو تو وہ خود نہیں مانتے، اس پر عمل تو وہ خود نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس آیت کا اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق جوڑیں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت سے، آگے صحابہ اکرام نے بھی وضاحت سے بیان کر دیا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آخری بات، ایک جگہ پر میرا لیکچر تھا، میں گیا تو وہاں پر ایک لڑکا ملا، تو مجھے کہتا ہے جی ایک مسئلہ، میرے والد کہتے ہیں کہ دین کے دو مسئلے مجھے عقلی طور پر سمجھ نہیں آتے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا جی ایک تو زکوٰۃ نہیں سمجھ آتی عقلی طور پر، قرآن و حدیث کو تو میں مانتا ہوں لیکن عقلی طور پر سمجھ نہیں آتی، اور دوسرا سورۃ فاتحہ نہیں سمجھ آتی کہ جب امام جو پڑھ رہا ہے تو پیچھے ہم کیوں پڑھیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا اس سے پہلے ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب تم دے دو، اس سوال کا جواب میں تمہیں دے دوں گا۔ کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب امام قرآن مجید پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، آخری رکعت میں پھر فاتحہ پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، یہ امام ہر رکعت میں فاتحہ کیوں پڑھتا ہے؟ دوسری سورت جو پڑھ رہا ہے تو فاتحہ کیوں پڑھتا ہے؟ اگلی رکعت میں اور سورت پڑھ لے، بات ختم۔ ہر رکعت میں امام فاتحہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ نماز میں اہم چیز ہے، تبھی امام ہر رکعت میں اور قرآن نہیں پڑھتا دوبارہ وہی سورت، دوسری صورتیں بدل کے پڑھتا ہے لیکن فاتحہ وہی پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فاتحہ نماز میں اہم ہے۔ میں نے کہا یہی میرے آپ کے سوال کا جواب ہے کہ فاتحہ اتنی اہم ہے کہ وہ مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے، امام کو بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مزید لمبے چوڑے دلائل چاہیے تو وہ صحیح نماز نبوی کا مطالعہ کر لے، وہاں پر تفصیلی دلائل لکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔